اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا واجب الاحترام مومنین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی وہ ثواب جو عالم برزخ تک پہنچتا ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس کے ضمن میں امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی قبر پر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کر کر پڑھ کر چلا جاتا ہے، تو خداوند عالم وہ کریم ذات ایسے فرشتوں کو نازل کرتی ہے جو فرشتے قبر کے نزدیک آ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اس قبر کے نزدیک عبادت کرتے ہیں تو خداوند عالم ان فرشتوں کی ہوئی عبادت کا ثواب جو ہے اس مردے کے نام اعمال میں بھی، اور جس نے انا انزلنا کی تلاوت کی ہے دونوں کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک خداوند عالم وہ کریم اور رحیم ذات اس فرشتوں کی ہوئی عبادت کا ثواب ان دونوں کے نام اعمال میں درج کرتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے۔ وہ شخص جو قبر میں بھی سویا ہوا ہے اور جس نے 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کی ہے، ان کے دونوں اعمال میں ان کا ثواب لکھا جائے گا قیامت والے دن تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ ناظرین، کچھ مومنین زہرا کے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے رحمت العالمین، ہمیں بتائیں بھی ہم اپنے مردوں کو جو ہمارے اہل و عیال اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تک ثواب کیسے پہنچائے؟ تو زہرا کے بابا نے، حسنین کے نانا نے کہا کہ ہر جمعہ کو مردوں کی روحیں جو ہوتی ہیں دنیا کی طرف آتی ہیں، اپنے گھر اور اپنے خاندان والوں کی طرف آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، اگرچہ ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے، کہتی ہیں کہ اے ہمارے خاندان والوں، اے ہمارے گھر والوں، ہم پر کیا کرو؟ رحم کرو۔ اور یہ ساتھ پھر یہ اعلان بھی کرتی ہیں کہ وہ مال جس کے کا کل ہم مالک تھے، ہمارا مال تھا، آج کسی اور کے پاس آئے۔ وہ مال جس کے ہم مالک ہوتے تھے آج وہ کسی دوسروں کے ہاتھ میں ہے، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، استعمال وہ کر رہے ہیں، لیکن عذاب ہم جھیل رہے ہیں۔ ہمارے لیے کچھ کرو، اے ہمارے گھر والوں، اے ہمارے خاندان والوں، کچھ ہمارے لیے کچھ درہم، کچھ دینار، روپیہ پیسہ خرچ کرو، جاؤ غریبوں مسکینوں کو ان کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دو، جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ تم انجام دو گے تو روایات میں بھی آتا ہے یہ تینوں چاروں عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو روحیں اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ جب یہ تم اعمال انجام کرو گے، انجام دو گے تو خداوند بھی تمہارے لیے جنت میں جوڑے عطا کرے گا۔ مومنین، اب میں آپ کو اس سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا جو برکات ہیں وہ بتانا چاہوں گا۔ معصومین علیہ السلام نے
اس سورہ کی تلاوت کرنے اور پڑھنے کے برکات بہت زیادہ بتائی ہیں، ان میں سے کچھ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو معصومین علیہ السلام نے برکات بتائی ہے، برکت بتائی ہے، وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بہترین دوست جو ہے وہ ہے سورہ قدر۔ سورہ قدر کی تلاوت کے ذریعے تم اپنا قرض ادا کر سکتے ہو۔ معصومین علیہ السلام نے جو دوسری برکت بتائی ہے، اس سورہ کی تلاوت کرنے سے جو دوسری برکت حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے آنکھوں کی روشنی کا واپس آنا۔ روایات میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اور تلاوت کر کے پانی پر پھونک مار کر اس پانی کو پی لے گا تو خداوند کے اذن سے، خداوند کے حکم سے اس کی آنکھوں کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ واپس آ جائے گی۔ یہ تھا دوسرا تلاوت کرنے کی، سورہ قدر کی تلاوت کرنے کی برکات۔ تیسرا جو ہے وہ ہے سکون سے سونا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز عشاء کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے گا، وہ شخص آنے والی شب رات تک خدا کی پناہ میں ہوگا۔ اور بھی جگہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو وہ صبح تک خدا کی امان میں رہتا ہے۔ اور جو برکت بتائی ہے خدا دعا کا قبول ہونا۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، کسی واجبات نماز میں سے کسی ایک واجب نماز میں قرات کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی دعا بھی اور اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہ تلاوت کرنے سے اس کی دعا جو لوح محفوظ میں ثبت ہو جاتی ہے اور مستجاب کی جاتی ہے دعا اس کی۔ اور جو اس سورہ کی تلاوت کرنے کی برکت معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص واجبات نماز میں سے کسی ایک واجب نماز میں بھی سورہ قدر کی تلاوت کر لے تو خداوند اس بندے کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے نیا شروع کر رہا ہو اپنی زندگی، ایسے جیسے آج اس دنیا میں اب آیا ہو، ایسے ہوتا ہے کہ آج اپنی مادر کے شکم سے بہ رہا ہے۔